इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे। उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया कि मैं ये तो मान सकता हूँ कि बंदा शराब पिए और उसे नशा न चढ़े, वो बेख्तियार ना हो, यानी ये तो मानने वाली बात है, लेकिन ये मैं बात बिल्कुल नहीं मान सकता कि बंदे को इक़्तिदार मिले और उसे इक़्तिदार का नशा न चढ़े। ये सूरत हाल आप पाकिस्तान में देख रहे हैं। सरदार मोहम्मद चौधरी ये आईजी थे पंजाब के। इन्होंने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है जहान हैरत। जहान हैरत में पता क्या लिखते हैं सरदार मोहम्मद चौधरी? क्योंकि ये जो हादसा होता है ना, हादसा बड़ा ही खूबसूरत शेर है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। हादसा यकदम नहीं होता, हादसे के पीछे बहुत सारे अवामिल होते हैं। अब सरदार मोहम्मद चौधरी क्या लिखते हैं जहान हैरत में? वो लिखते हैं कि उस वक्त ईवान सदर कंजर खाना, GHQ डंगर खाना और पुलिस लाइंस लंगर खाना बन चुकी थी। क्या ख्याल है? ज़रा डॉट कनेक्टिंग कर लें। फिर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उस वक्त का सदर शराब और औरतों का रसिया था, लेकिन मुश्किल ये थी और बदकिस्मती ये थी कि वो मुल्क का आर्मी चीफ भी था। आगे चल के लिखते हैं कि उसका अपना सिक्योरिटी इंचार्ज वो हम जिन्स प्रस्त था, गे था। आगे चल के लिखते हैं कि ईवान सदर तवाइफों और दलालों की अमाजगाह बन चुका था। मौला अली ने फरमाया था कि जब बंदे को रुतबा मिलता है, ओहदा मिलता है, तो वो तब्दील नहीं होता, वो बदलता नहीं है, वो एक्सपोज हो जाता है, वो अपनी असलियत पे आ जाता है। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब सहाबा से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में राय ली, तो सहाबा ने फरमाया था कि वो बहुत सख्त दिल हैं, बहुत सख्त हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था वो इसलिए सख्त है कि उसके सर पे ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं, वो आज़ाद है। जब उसके सर पे ज़िम्मेदारियाँ आएंगी ना, फिर देखना उमर किस तरह मोम होता है। फिर तारीख़ ने देखा कि गली में चलते हुए खिताब का बेटा एक तिनका उठाता, तिनका, और कहता कि काश उमर तू ये तिनका होता। और एक जगह पे फरमाया काश उमर तुम्हें तुम्हारी माँ जन्म ही न देती। कितनी बड़ी आजमाइश है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जनरल रानी और मेजर जनरल खुदादाद ये मिलकर लाहौर में पैसा बनाते थे, और इन्होंने एक दफ़ा फांसा रफ़ीक सहगल को, जो सहगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सरबराह थे। बड़ा खूबसूरत और बांका किताब में लिखा हुआ है। जनरल रानी उस पे आशिक हो गई। पहले तो बिजनेस डील हुई। उस वक्त 10 लाख रुपया और एक टोयोटा नई रफ़ीक सहगल से ऐंठी गई। गाड़ी मेजर जनरल खुदादाद ने जनरल रानी को दे दी और 10 लाख लेकर रफू चक्कर हो गया। बहरहाल वो बेसिकली एक थानेदार की बीवी थी, वो टोयोटा पे भी खुश हो गई। वो रफ़ीक सहगल पे मरती थी। एक दफ़ा पेशावर में जनरल याया खान, उसको जनरल रानी ने कहा कि मैं इस पे मरती हूँ और ये मुझे लिफ्ट नहीं कराता रफ़ीक सहगल। तो जनरल याया ने क्या कहा? जनरल याया ने एक खूबसूरत कमरा गवर्नर हाउस का खुलवाया, रफ़ीक सहगल और जनरल रानी को अंदर बंद किया, बाहर से ताला लगाया
اور چابیاں اپنے پاس رکھ لی کہ یہ دروازہ صبح کھولا جائے گا۔ یہ اس وقت فوج کا سربراہ تھا جو دلالی کر رہا تھا، جو ایک طوائف اور رفیق سہگل کا ملاپ کروا رہا تھا پوری رات کے لیے۔ جو اس وقت پاکستان کا صدر تھا۔ مشرقی پاکستان میں جو کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ اس کی سربراہی میں کھیلا جا رہا تھا۔ تو دوبارہ امام شافعی کے قول پہ آئیں کہ کوئی شراب چڑھا لے اور اسے نشہ نہ چڑھے، ماننے والی بات ہے۔ گورے آپ کے سامنے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پیتے ہیں نارمل، لیکن اقتدار کا نشہ نہ چڑھے۔ مکھیہ منتری کو دیکھیں، ڈی سیوں کو دیکھیں، آج کل بیوروکریسی کو دیکھیں، 6 روٹیاں گن کے دے رہے ہیں، سالن گن کے دے رہے ہیں، بریانیوں میں بوٹیاں پوچھی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب معمول، میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کا دوسرا آمنا سامنا، کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک نیا ویلاگ۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ایک عجیب و غریب واقعہ سامنے آیا ہے، اور یہ واقعات ویسے بھی برصغیر میں سامنے آتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ اور کرنے کو ہے نہیں۔ یہ قصہ ہے لاہور کا۔ لاہور کا ایک علاقہ ہے کہنا، وہاں کی ایک رہائشی ہیں فوزیہ، عمر ہے 29 سال، شادی شدہ ہیں، 2 بچے ہیں۔ آج سے 6 سال پہلے وہ اچانک غائب ہو گئیں اور ان کے سسرال نے یہ مشہور کر دیا کہ فوزیہ کو جنوں نے اغوا کر لیا ہے۔ اب وہ کون سے جن تھے؟ مونچھوں والے تھے، بالوں والے تھے، پینٹ شرٹ والے تھے، اس کا کوئی نہیں پتہ۔ بہرحال آئی جی پنجاب نے یہ رٹ پہنچی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور ایسی ہائی کورٹوں میں اور پاکستان کی عدالتوں میں ایسی پٹیشنیں پہنچنی چاہیے، یعنی جیسا منہ ویسی چماٹ۔ جس طرح کے یہ جج ہیں، ان کے سامنے پٹیشنیں بھی یہی ہونی چاہیے۔ بہرحال اب آئی جی صاحب نے نوٹس لیا ہے، ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ اب یہ ٹیم پرستان جاتی ہے، کوکاف جاتی ہے، کہیں پہ بھی جاتی ہے۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ کوکاف کا علاقہ رشیا میں ہے۔ تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ فوزیہ کو برآمد کرنے کے لیے، کیونکہ سختی سے آرڈر ہے کہ فوزیہ کو جنوں کے قبضے سے برآمد کیا جائے۔ بہرحال یہ آپ کو جن، یہ پریاں، یہ بھوت اور یہ جو ہے نا دیو، یہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے، یعنی یہاں پہ یہ خاص کر جوان لڑکیوں کو چمٹ جاتے ہیں، جوان لڑکوں کو چمٹ جاتے ہیں، یا جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، یا بہرحال مختلف، یہ ایک فوزیہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ آج کل اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ ایک نیا تماشا شروع ہے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ۔ اس سے پہلے والے میں نے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ شاہد میتلا صاحب یہ مشہور ہوئے تھے، انہوں نے 2-3 کٹھے انٹرویو کیے تھے جنرل باجوہ کے، شاہد میتلا، اور یہ بڑے مشہور ہوئے تھے، ویسے بھی اچھے صحافی ہیں۔ تو جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ آج کل پاکستان میں ایک نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کروا سکتا ہے، دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اب یہ جو میڈیا ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ تھا نہیں، یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک گروپ کی سربراہی جو ہے وہ گنڈپور کر رہے ہیں، دوسرا گروپ جو ہے نا وہ آزاد گروپ ہے۔ بہرحال جانشینی کی جنگ ہو رہی ہے کہ علیمہ خان جانشین بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی۔ بہرحال اس ساری باتوں سے قطع نظر یہ لڑائی تو جاری ہے، لیکن میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی از ایکول ٹو عمران خان اینڈ عمران خان از ایکول ٹو پی ٹی آئی۔ آپ کو ایک قصہ بھی سنانا ضروری سمجھوں گا۔ ڈاکٹر مہاتر محمد کی پارٹی تھی، اور ڈاکٹر مہاتر محمد کی پارٹی نے ان کو نکال دیا۔ پھر پتہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر مہاتر محمد نے نئی پارٹی بنائی، اور جس پارٹی نے ان کی اپنی پارٹی نے نکالا تھا اسی پارٹی کو ہرایا تھا ڈاکٹر مہاتر محمد نے۔ لگتا ہے کہ ایکشن ری پلے ہونے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر مہاتر محمد ویسے بھی بڑے گہرے دوست تھے خان صاحب کے، تو عمران خان کو یہی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ یہ تو گئے زیادہ تر بوٹوں کے سائے میں، جرابوں میں،
गंडापुर एंड कंपनी, सुना है कि 26 लोगों ने अभी कमेटियों से इस्तीफ़ा भी नहीं दिया, वो भी मिलिट्री विंग ज्वाइन कर चुके हैं। तो बहरहाल खान साहब बाहर आएंगे इंशाल्लाह, पार्टी नहीं बनाएंगे, कोई सा नाम रख लें और ये जो सारे फिर रहे हैं ले ले, फिर इनकी ज़मानतें भी जब्त हो जाएंगी। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि PTI का सोशल मीडिया वो आपस में लड़ पड़ा है। अगली जो ये स्मीना पाशा ने भी जिक्र किया, ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं कि जो बड़े यूट्यूबर्स या सहाफ़ी हैं ना, शहबाज गिल हैं, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा हैं, इसके अलावा इमरान रियाज खान हैं, वकार मलिक हैं, ये बार बार आगाह कर रहे हैं जो है ना वो कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। मेरी भी बात हुई है एक बड़े आदमी से, तो उन्होंने कहा है कि मैंने तफ्तीश का या तशवीश का इजहार किया, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बस उनको बताया जा रहा है जो सोच रहे हैं कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है, आप इन गलीज़ मनसूबों से बाज आ जाएं। बहरहाल ये बात हो रही है, आगे चल के वीलॉग में भी इस पे बात करेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि आज जो है ना वो बलूचिस्तान में वो अख्तर जान मेंगल और महमूद खान अचकज़ई ने हड़ताल की कॉल दी हुई है। आपको पता होगा आज से कुछ दिन पहले खुदकश हमला हुआ, तकरीबन 17-18 लोग उसमें जान बहक हुए, शहीद हुए, बाल बाल बचे अख्तर मेंगल और महमूद खान अचकज़ई। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत नाखुश थी कि ये दो क्यों बच गए। उन्होंने जो है ना सोशल मीडिया पे कहा कि ये क्यों बच गए हैं। बहरहाल आज बलूचिस्तान में पहिया जाम है, दुकानें बंद रहेंगी, पूरा बलूचिस्तान बंद रहेगा बकौल महमूद खान अचकज़ई और जो है ना अख्तर जान मेंगल। बहरहाल जी, उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में एक बड़े जज्बाती ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने कहा है, कोई चोइस साहब थे, उन्होंने कहा है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान से जो है वो पहले मरूं, इमरान खान मुझसे पहले न मरें। ये नेक्स्ट लेवल है प्यार का, अकीदत का, मोहब्बत का। वो बड़े सेट हैं बाहर, बड़े उनके पास पैसे हैं, बड़ी बेहतरीन उनकी ज़िंदगी है, लेकिन वो इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि खान साहब मुझसे पहले न मरें। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि आफ्ताब इकबाल साहब, आप जानते हैं कि ये कितने बड़े आदमी हैं, कितने बड़े सहाफ़ी हैं, कितने लोगों का इन्होंने कैरियर बनाया। आजकल मुल्क से बाहर होते हैं, वहाँ से प्रोग्राम करते हैं, ये कहते हैं कि मेरा विजदान कहता है और अल्लाह पर मेरा ईमान कहता है कि ये जो 78 साला निज़ाम है ये गिरने वाला है, ये इतना बोसीदा हो गया और अब ये इतना नंगा हो गया कि इसके जिस्म पे कोई अखबार, कोई का जो है ना दरख्त का पत्ता वो भी नहीं रहा। और वो कहते हैं कि 2 महीने हैं, उन्होंने नवंबर का एंड इसकी डेडलाइन दी है कि जो नवंबर का एंड है ना वो इसकी डेडलाइन है, ये निज़ाम चेंज हो जाएगा। और इसी यानी उन्होंने कहा है कि ये लोग नहीं होंगे, ये जो अब हैं, और जो जेल में है वो होगा और निज़ाम जो है वो चेंज होगा। ये मैंने आपको पेशगोई बता दी है और ये पेशगोई की है आफ्ताब इकबाल साहब ने। आप जानते हैं कि वो कितने बड़े आदमी हैं। 27वीं तरमीम का जो है ना वो रोला या बिगल बच चुका है, 27वीं तरमीम होगी, उसमें फिर मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ों को तब्दील किया जाएगा। और सबसे पहले जो निशाना बांधा गया है तो वो निशाना बांधा गया है हस्ब मामूल मौलाना पे, और मौलाना ने भी मायूस नहीं किया। एक तो होता है ना असूली मौक़िफ़ जिस पे इमरान खान कायम है, एक होता है वसूली मौक़िफ़, वसूली मौक़िफ़ पे मौलाना भी कायम है। ये सबसे पहले इन्होंने बेनज़ीर की हुकूमत को गैर शरई करार दिया था कि औरत की हुकूमत गैर शरई है। फिर बेनज़ीर की हुकूमत में जो वज़ारत ख़ारजा की कमेटी थी उसके चेयरमैन भी बन गए थे, दाढ़ी काली थी, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, लेकिन आपको पता है फिर इनके मामलात का। अब इनका बेटा फंसा हुआ है, इनके बेटे ने अरबों रुपए बटोरे हैं और ओपन एंड शट केस है। 15-15 लाख रुपया PDM की हुकूमत में ये वज़ीर मवासलात था असद महमूद, इसने 15-15 लाख 14-14 लाख एक बंदे से लिए और नौकरियां बेची। वो कुछ 7-8 अरब तक बात पहुंच गई। ये बात पहुंची
جو ہے نا وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سربراہ جنید اکبر تھے، آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کے ہیں، جنید اکبر ویسے بھی سخت آدمی ہیں، انہوں نے وہ ریفرنس بھیج دیا نیب کو، نیب اب یعنی بالکل اوپن اینڈ شٹ کیا جائے کہ لیا اس نے، یعنی یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ 26ویں ترمیم کو پاس کرانے کے لیے پکے صحافی نے بتایا ہے کہ دبئی میں ایک باپ بیٹے کو جو ہے نا وہ فلیٹس بھی مل چکے ہیں، یعنی یہ دونوں باپ بیٹا شامل تھے اس میں، یہ ان کا اصل روپ ہے، یہ جبے، یہ دستاریں، جس طرح کل پرسوں طاہر اشرفی بھڑک رہا تھا فلسطین کے ساتھ ہیں، کدھر ساتھ ہیں آپ؟ فلسطین میں بچا کیا ہے؟ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ کیا کیا فوج نے؟ کیا کیا جرنیلوں نے؟ کیا کیا سیاستدانوں نے؟ آپ تو مظاہرہ نہیں ہونے دیتے، اہم بڑکیں جتنا اپنا سائز ہے جتنی بڑکیں، بہرحال ان کے جبے، امامے، پہلے دن سے یہ ملا ملٹری الائنس، ایک جج ہتھیار ہیں جرنیلوں کا، ایک یہ ملے ہتھیار ہیں، بہرحال یہ ملونڈا اس کا تقریباً 7-8 ارب روپیہ کمایا بیٹے نے، اور وہ وصولی موقف پہ آ گئے، 27ویں ترمیم کی حمایت کریں گے، اپنے گھر کے باہر بورڈ لگا دیا ہے کہ میں برائے فروخت ہوں، پہلے دن سے برائے فروخت ہوں، فار ایور برائے فروخت ہوں، دوسروں کو یہ جنتیں بانٹتے ہیں۔ وہ جو معدنیات والا بل تھا بلوچستان میں منظور ہوا، اس کی پارٹی کے لوگوں نے ہاں میں ووٹ دیا، اس نے کہا شو کاز نوٹس جاری کریں گے، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے خود کہا تھا کہ ووٹ دو، اس ملونڈے نے۔ بہرحال یہ ملونڈا پہلی دفعہ اس کو ڈیزل کہا تھا خواجہ آصف نے، عمران نے نہیں کہا تھا، کیونکہ اس نے بے نظیر سے ڈیزل کے پربند لیے تھے اور خوب پیا تھا ڈیزل، اس نے صحیح پیسے بنائے تھے۔ بہرحال وہ حسب معمول اصولی بلکہ وصولی موقف پہ آ گئے اور بک چکا ہے۔ پیسے دے کے ٹاپ ٹرینڈ چلوایا گیا آئی کے گون میڈ، یہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا لیکن پیڈ، آرگینک نہیں۔ ایک تو آرگینک ہوتا ہے نا، یعنی آرگینک جو ہے نا وہ نہیں تھا، پیڈ تھا، لیکن نمبر 1 تھا وہ تھا کہ آئی کے گون میڈ، عمران خان پاگل ہو گئے۔ اب میں نے وہ یوٹیوبرز کی بات کی ہے، وہ بھی اسی جو ہے نا خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران ریاض خان جب آئے تھے بری ہو کے تو عمران ریاض خان کی کیا حالت تھی، حالانکہ وہ جوان تھے پھر بھی کیا حالت تھی۔ عمران خان تو 73 کے پیٹے میں جا رہے ہیں کہ اب کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کی جی ذہنی حالت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، ان کی جسمانی حالت ایسی نہیں ہے۔ کبھی یہ غزوہ ہند والے جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ وہ خود کلامی کرتے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، دیواروں سے باتیں کرتے ہیں۔ آج جو ٹرینڈ چلوایا گیا وہ ٹرینڈ تھا کہ عمران خان آئی کے گون میڈ، کہ عمران خان پاگل ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک بات، وہ بات یہ ہے کہ آفتاب اقبال نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، سمینہ پیرزادہ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ نا، ایک لاجک سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو لوگ رکے ہوئے ہیں نا، جو لوگوں کا لاوا پھٹ نہیں رہا، یعنی یہ عمران خان جو ہے نا، عمران خان نے روک رکھا ہے اس لاوے کو۔ لوگوں کو امید ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ زندہ سلامت ہیں، عمران خان ابھی ٹھیک ٹھاک ہیں، محفوظ ہیں۔ وہ حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، مثال دے رہا ہوں کہ عمر جو ہے، عمر امت اور فتنوں کے درمیان دیوار ہے، یہ دیوار گر گئی نا پھر فتنے ہوں گے آپ کے سامنے۔ یعنی حضرت عمر تک نظام کیسا رہا؟ زبردست۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں جی کبرا پروری ہو رہی ہے، الزام لگانے والے لگاتے، پھر خارجیوں نے کس طرح بے دردی سے اتنا بڑا واقعہ اسلامی تاریخ کا کہ خلیفہ کو گھر میں گھس کے شہید کر دیا گیا باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے، کتنا بڑا واقعہ تھا اس وقت، نئے نئے اسلام تھا۔ عمر گئے، پھر بعد میں آپ نے مولا علی کو دیکھ لیا، جنگ صفین دیکھ لی، جمل دیکھ لی، نہروان دیکھ لی،
وہی فتنے. تو عمران خان میں یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، نون لیگ کو، جو آپس میں اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ آپ کے سر جائے اور آپ کے سر جائے، یہ حماقت کرنے سے پہلے صرف اتنا وارن کر دوں کہ عمران خان امید ہیں. لوگ جس طرح ٹرین کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹرین لیٹ بھی ہوتی ہے، جس طرح لوگ فلائٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، یقین کریں کہ نوجوان نسل اور پاکستانی وہ انتظار میں بیٹھے ہیں. اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسا مکروہ دھندا کیا، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو. میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا کہ بھٹو نہیں ہے، خان بھٹو نہیں ہے. جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا نا، وہ تاریخ، وہ محبت، وہ عقیدت، وہ ترانے، وہ بگا، وہ بگا، وہ گئے. اب وہ آپ بے فکر ہو جائیں، وہ گئے. لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ ہمارے کتنے خیر خواہ ہیں. یہ جو آپ گلدستہ چوروں کا لائے ہیں، پہلے لوگ سمجھتے تھے آپ کرپشن کے خلاف ہیں. لوگ چوروں کو ووٹ دیتے ہیں. لوگوں نے 8 فروری کو نہیں دیا، آپ نے کہا نہیں ہم چور لاتے ہیں، اور آپ لے آئے. تو عمران خان امید ہیں. عمران خان لاوے کو کنٹرول کر رکھا ہے، آتش فشاں کنٹرول کر رکھا ہے عمران خان. اگر کوئی ایسا غلیظ منصوبہ ہے، بن رہا ہے، تو اس پہ 100 دفعہ سوچیں، 100 دفعہ. پہلے بھی آپ نے پاکستان توڑا، KPK کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بلوچستان کی سامنے ہے. اب آگے سنیں. حامد میر نے انکشاف کیا ہے کہ نون لیگ کا ایک وزیر کہہ رہا ہے، نون لیگ کا ایک MNA کہہ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید، جس کو سہیل وڑائچ آئرن مین لکھتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ یونیفارم میں تھے، سہیل وڑائچ کو وہ پوری بانھ چڑھا دیتا کونی تک کہ جی وہ ہم سے بھتا لیتا تھا. جنرل فیض، یہ آپ کے ہم سو رہے ہوتے ہیں تو یہ جاگ رہے ہوتے ہیں، یہ جاگ رہے ہوتے ہیں بھتا لینے کے لیے. بلو ورڈ سٹی آپ کے سامنے، بھائی پٹواری اس کا آپ کے سامنے. اربوں روپے کا بھتا فیض حمید نے بقول حامد میر، نون لیگ کے وزیر نے بتایا کہ ہم بھتا دیتے تھے. یار ایک دکان ہو نا، دکان سبزی کی، ایک دکان یا پرچون کی یا کوئی بھی، وہ بھی ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے. سسٹم کے تحت کہ آلو رکھنے ہیں، پیاز رکھنے ہیں، آٹا رکھنا ہے، کون سی چیز بکتی ہے کون سی نہیں بکتی، وہ ایک دکان سسٹم کے تحت چلتی ہے. جو بادشاہتے ہیں نا دنیا میں، بادشاہتے ہیں وہ بھی سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. چین میں ایک پارٹی ہے، ایک پارٹی، وہ سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. یعنی آپ اگر کمیونسٹ پارٹی میں ہیں نا تو آپ حکومت میں نہیں ہوں گے، اگر آپ حکومت میں ہیں تو آپ پارٹی میں نہیں ہوں گے. بتائیں آپ کیسے سسٹم ہے؟ بادشاہتیں بھی سسٹم کے تحت چل رہی ہیں. قتل کرنے والے کا سر اڑا دیا جاتا ہے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. یہ ملک ہے. گلو شال میلہ ہے یا لکی رانی سرکس ہے یا جوبلی سرکس ہے یا آپ کو کسی اور سرکس کا نام آتا ہے تو وہ سرکس ہے. عدلیہ تباہ، پارلیمنٹ تباہ، بیوروکریسی تباہ، احتساب تباہ. کشتیوں والے نکالنے کے اتنے پیسے لے رہے ہیں، اتنے پیسے لے رہے ہیں سیلاب زدگان سے، کتنے پیسے دو تو ریسکیو کرتے ہیں ورنہ ڈبو مرو. پتہ ہے آپ کو؟ کشتیوں والے پیسے لے رہے ہیں. وہ ہنی مون پہ آئے ہوئے ہیں سیلاب زدگان. اور DGISI جو ہے نا وہ بھتا لے رہا ہے. یہ کب تک چلے گا نظام؟ آپ بتا دیں کب تک چلے گا؟ اور یہ کتنی نفرت چھوڑ جائے گا رگوں میں، یہ رگوں میں نفرت چھوڑ جائے گا.
یہ تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سارا کچھ برباد کیا جا رہا ہے۔ 2 ہفتوں کے اندر 53% آٹا مہنگا ہو گیا۔ یہاں پہ ہم کہتے ہیں دہشت گردی، اور جب ڈی جی IS آئے وہ بھتہ لے رہا ہے، وہ پیسے گن رہا ہے تھوک لا کے بھتے کے، تو دہشت گردوں کو میں نے روکنا ہے؟ جب یعنی انچارج یہ کر رہا ہے تو نیچے کیا حالت ہوگی؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔